बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी प्यारी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगी और अपने घर के कामकाज से आप लोग बिल्कुल फ़ारिग हो चुकी होंगी। आज की वीडियो में आप लोगों को अपनी लाइफ़ की स्टोरी सुनाऊँगी। ये मुकम्मल लाइफ़ की स्टोरी तो नहीं है, लेकिन जब से मेरे इन हस्बैंड से शादी हुई है ना, तो इसका जो जर्नी है मेरा, कैसा गुज़रा है या कैसा गुज़र रहा है, मैं किस तरह से टाइम गुज़ार रही हूँ, ये सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये एक क्ले के साथ मैंने खुद डॉल्स जो हैं वो बनाई हुई हैं, जो मैं आप लोगों को इसमें दिखा रही हूँ। कुछ और भी चार्म्स आपको नज़र आएंगे। आप लोगों ने अगर ऑर्डर करना हो तो आप लोग कर सकती हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को डिलीवर कर दूँगी। मैंने कोशिश की है कि मैं अपना छोटा सा एक बिज़नेस स्टार्ट करूँ। इसके लिए मैंने कुछ सैंपल्स के तौर पे चीज़ें बनाई हैं, जो कि आप लोगों को अगर आपने कमेंट किया तो इंस्टा पे भी मिल सकती हैं, और इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे भी नज़र आ जाएंगी। तो आप लोगों ने बताना है कि मेरा काम कैसा है। देखिए, हर ख़ातून जो होती है ना, टैलेंटेड होती है, उसके अंदर कोई ना कोई सलाहियत ऐसी होती है जो दूसरों से यूनिक उसको बनाती है, या फिर वो अपना नाम जिससे बना सकती है। तो आप लोग भी देखें आपके अंदर कौन सा हुनर है, कौन सा ऐसा टैलेंट है जो कि इस्तेमाल करते हुए आप खुद को अपने पाँव पे खड़ा कर सकती हैं। अपने लिए कुछ ना कुछ छोटा मोटा ही से ही स्टार्ट कर सकती हैं, और दूसरों के ऊपर बोझ बनने की बजाय आप अपना सहारा खुद बन सकती हैं। इस बात को आप लोगों ने लाजमी देखना है। अपने अंदर अपने हुनर को, अपनी सलाहियतों को पहचानना है, और उसके बाद आपने ज़रूर उसके ऊपर काम करना आज से ही शुरू करना है। तो चलती हूँ मैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका मेन जो टाइटल है वो ये है कि मेरी जो डिवोर्स है ना, वो तकरीबन तकरीबन समझ लें, तकरीबन से भी ज़्यादा समझ लें कि हो ही चुकी थी। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से मुझे दोबारा से इन्हीं के पास इसी घर में आना पड़ा, और फिर मुझे अभी तक इन्हीं को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। किस तरह से मैं यहाँ पे गुजारा कर रही हूँ या क्या सूरत हाल है, आपको व्लॉग्स में नज़र आता ही रहता है। आप देखिए, कुछ बहनों ने ये नहीं कहना कि आपके पास ज़रूरत की हर चीज़ है, सारा जहेज़ है आपके पास, जो कुछ भी है, तो फिर भी आप नाशुक्री कर रही है। मैं नाशुक्री नहीं कर रही, जहेज़ तो वालिदैन ने देना होता है, और मेरे वालिद साहब अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, आमीन। और मेरे भाई को अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी और सेहत और कामयाबी और तरक्की मज़ीद दे, और उनको उनके बच्चों की खुशियाँ और तरक्कियाँ देखनी नसीब हों। उन्होंने अपनी यानी कि अर्निंग करके, कमा के, हमारे लिए हमारे अब्बू जी को पैसे भिजवा के हर बहन को अच्छे से अच्छा और जहेज़ और ज़रूरत की हर चीज़ देकर भेजी है। वो चीज़ जो हमें कुछ सालों के बाद भी ज़रूरत पड़नी थी, वो भी लेकर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ऐसे भाई सबको दे, अल्लाह ताला उनकी लंबी ज़िंदगी करे और उनको और भी ज़्यादा तरक्की दे। अच्छा, मेरे भाई के दोनों कान जो हैं उनका ऑपरेशन हुआ हुआ है, और अभी भी उनको काफ़ी ज़्यादा मसला है। आप लोगों ने प्लीज़ मेरे भाईजान के लिए दुआ करनी है। अल्लाह ताला उनके सदक़े आपके भाइयों को भी फिर ज़िंदगी दे और सेहत दे। मेरे भाईजान के लिए दुआ करनी है कि उनका कान का मसला जो है ना ठीक हो जाए, यानी कि उनको दर्द भी ना हो और उन्हें कानों में से सही सुनाई दे। आमीन सुम आमीन। अच्छा, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कि जब मेरी इनसे शादी हुई थी ना, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो काम इन्होंने ये किया था, उन्होंने मेरी बच्ची जो है ना, मेरी बेटी है एक, उस वक्त आज से 3 साल पहले, वो कितने साल की होगी, 8 की, यानी कि अब वो 11 की हुई है पिछले मंथ में, अक्टूबर में। तो उस वक्त वो थी 8 साल की। तो यकीन माने, इन्होंने सबसे पहले तो मेरी बच्ची को पास रखने से इनकार कर दिया। जब रिश्ता कर रहे थे, मेरी वालदा ने, मेरे भाइयों ने इनसे पूछा था कि आप बच्ची को रख लेंगे, उसका खर्चा उठाएंगे या नहीं, उसकी स्कूल की फ़ीसेस वगैरह। स्कूल का भी इनको पता था कि प्राइवेट स्कूल में वो पढ़ती है। उन्होंने कहा मैं सब कुछ कर लूँगा, इसके सारे अखराजात जो है ना वो मैं बर्दाश्त करूँगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने रोज़ बरोज़ लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि बच्ची जो है ना वो अपने घर के पास ही मेरी सिस्टर का घर है, और उन्होंने कहा कि उधर रहा करे, यानी कि इधर ना आया करे। फिर ऐसा हुआ, फिर मेरी छोटी बच्ची थी, वो मेरे साथ इतनी ज़्यादा अटैच्ड है ना, स्टार्ट से ही वो कभी कहीं रही नहीं। सगी आंटियों के घर भी वो जाके नहीं रहती मेरे बगैर, यानी कि वो नहीं रहती। तो उसने फिर रोना शुरू कर देना करना, मैंने इमोशनल हो जाना, और मैंने कहना चलो बेटा घर ही आ जाओ, घर सो जाना, यानी कि वो सोती भी मेरे साथ ही थी। तो वो इतनी ज़्यादा मेरे साथ अटैच्ड थी, जिसकी वजह से फिर वो ऐसे अगर करती थी ना, तो मैं इमोशनल होके कहती थी बेटा आप आ जाओ, तो उसके बाद मेरे हस्बैंड जो है वो मुझसे झगड़ा करते थे। एक तो ये बात थी।
پھر جو ہے پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ایک دن بچی گھر میں رہا کرے گی میرے پاس، یعنی کہ ادھر ہی جدھر میری ان کے ساتھ شادی ہوئی ہے، اور ایک دن یہ آنٹی کے پاس آنٹی کے گھر میں سویا کرے گی۔ اس طرح سے ہوا، کچھ دن ایسے ہی چلتا رہا۔ اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ اب میں نے بچی کو نا گھر ہی رکھنا کرنا ہے، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ انہوں نے پھر کہنا ہے کہ بچی کو اب ادھر رہنے کی عادت ہو گئی ہے تو اب اس کو پاس نہیں رکھنا، ادھر ہی رہنے دو، ٹھیک ہے۔ جب کہ ان سے پوچھ کے رشتہ کیا تھا کہ آپ بچی کا یعنی کہ میری بچی بھی ہے، اس کے اخراجات اور اس کو وہ لاڈلی بھی ہے کافی، تو اس کو یعنی کہ آپ برداشت کر لیں گے، تو انہوں نے کہا تھا کہ سب کر لوں گا۔ تو اس کے بعد پھر بچی کو پھر میں نے پاس رکھنا شروع کیا۔ اصل میں نا ان کے اوپر سارا کنٹرول ان کے چچا کا، ان کے پھپھو کا ہے۔ ان کے پھپھو نے شادی نہیں کی ساری زندگی، وہ ہیں ہی ایسی، اتنے جھگڑے کرواتی ہیں اور اتنے فساد ڈلواتی ہیں وہ، اور ان کے چچا یعنی کہ دونوں بہن بھائی ایک جیسے ہی ہیں۔ ان کے اپنے بچوں کو وہ ذرا نبھاتے، ان کو پسند نہیں ہے، تو دیکھ لیں پھر دوسروں کے ساتھ انہوں نے کیسا سلوک کیا ہوگا۔ ان کی بھی سٹوری کبھی آپ کو مکمل ڈیٹیل میں بتاؤں گی، آپ لوگوں نے بس نہ میرے چینل سے کنیکٹڈ رہنا ہے۔ بہت سی باتیں میں آپ لوگوں کو اس خاندان فیملی کے بارے میں بتاؤں گی جو انہوں نے میرے ساتھ ظلم و ستم کیے ہیں اور ابھی تک کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہونا کہ انہوں نے نہ تو مجھے شروع سے ابھی تک کوئی کبھی خرچہ دیا، نہ کبھی کوئی ضرورت کی چیز لے کر دی، حالانکہ جوتا تک میرا ٹوٹ جاتا تھا اور مجھے جوتا تک نہیں لے کے دیتے تھے، ابھی تک بھی نہیں لے کے دیتے۔ اب تو خیر یہ ہے کہ میرے بھائی مجھے یعنی کہ کچھ نہ کچھ لے کر دیتے رہتے ہیں، پیسے دیتے رہتے ہیں، تو میں اپنی اور اپنی بچی کی ضروریات جو ہیں وہ پوری کرتی رہتی ہوں۔ لیکن انہوں نے نہ کوئی خرچہ دینا، نہ کوئی ضرورت کی چیز لے کر دینی۔ امی نے یعنی کہ بھائیوں نے کافی کہا تھا کہ دیکھ لیں ادھر ادھر سے پتہ کر لیں، پھر بھائیوں نے کچھ پتہ کروایا تو انہوں نے کچھ باتیں بتائیں جس کی وجہ سے امی کو بھائیوں نے کہا کہ انکار کر دیں آپ، تو پھر امی نے کہا نہیں، اب میں نے یعنی کہ بات پکی کر دی ہوئی ہے تو اب میں نے جو ہے پیچھے نہیں ہٹنا، اب ادھر ہی کر دیتے ہیں اللہ پہ توکل کر کے۔ یعنی کہ پھر جو جیسا لوگوں نے بتایا تھا نا وہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ آگے کہ یعنی کہ یہ بگڑے ہوئے ہیں، ابھی تک یہ ٹھیک نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے نہ خرچہ نہ کوئی ضرورت کی چیز شروع میں بھائیوں کو بھی نہیں پھر بتایا، کیونکہ انہوں نے سٹارٹ میں ہی پتہ کر کے بتا دیا ہوا تھا کہ یہ کیسے۔ پھر امی میری بیمار رہتی تھیں، اتنی سخت بیمار رہتی تھیں، ان کو اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ کوئی پتہ نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس کا فرض ادا کرنا ہے، کیونکہ میری جو بھابھی تھی نا، چھوٹے بھائی کی جو وائف تھی، وہ میرے بھائی سے جھگڑا کرتی رہتی تھی، مجھ سے بھی کرتی تھی، اور وہ کہتی تھی کہ ہمارا نا اپنا گھر تھا، تو یعنی کہ وہ کہتی تھی کہ اس کو اپنے پاس نہیں رکھنا میں نے، تو اس لیے اس کی شادی کریں جہاں سے بھی کوئی رشتہ ملتا ہے۔ پھر امی کو ظاہری بات ہے یہی بیسٹ لگا، انہوں نے پھر جو جیسا ملا تو ایک انکل آنٹی کو کہا ہوا تھا، انہوں نے رشتے والے تو وہ نہیں تھے لیکن وہ ادھر ہی رہتے تھے، تو ان کو کہا ہوا تھا، تو ان کے پاس یہی تھی فرسٹ آپشن، تو امی نے اس کو دیکھا اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ کر دیا۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میری بچی کی فیس اور پاکٹ منی بھی یہ انسان نہیں دیتا تھا، نہ تو فیس نہ پاکٹ منی، حالانکہ اس کی فیس اس وقت 1200 روپے تھی، اور پاکٹ منی یہی ہوتی ہے کہ دن میں بچے کو کبھی 30-40 روپے یعنی کہ دے دیے، کوئی نہ کوئی چیز بچوں نے، ظاہری بات ہے دوسروں کی طرف سے دیکھ کے بچے کھاتے تو ہیں، اور میری بچی اتنی لاڈلی تھی گھر میں، تو میں اس کو دیتی رہتی تھی پیسے، میرے پاس ہوتے تھے کیونکہ مجھے میرے بھائی بھیجتے تھے، وہ کہتے تھے تمہاری بچی بھی ہے، تم خود بھی ہو، کوئی اور نہیں ہے، ابو جی کی وفات ہو چکی ہے تو تمہیں 100 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہوگی، تو چلو تم اپنی اور اپنی بچی کی ضروریات جو ہے نا وہ پوری کر لینا۔ تو میرے پاس پیسے ہوتے تھے، جب میری ادھر شادی ہوگی تو میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہوتا تھا، نہ انہوں نے مجھے میرے لیے کوئی پیسے خرچہ دینا، نہ ابھی تک دیتے ہیں، اور نہ ہی میری بچی کی یعنی کہ اخراجات کوئی اٹھانے۔ پھر میں نے نا اپنی سسٹر کو بتانا شروع کیا جو پاس ہی رہتی تھی، ان کو بتانا شروع کیا، میں نے کہا ایسے ایسے میرے ساتھ سلوک کرتے ہیں، ہر وقت جھگڑتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں بات بات پہ جھگڑتے تھے، کسی نہ بات پہ انہوں نے شروع ہو جانا، جان بوجھ کے لڑائی جھگڑا کرنا، اور مجھے ہر وقت گھر سے نکلنے کا کہنا کہ چلے جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ، یہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہ میرا اپنا گھر ہے، میرے گھر کو کبھی بھی اپنا گھر نہ کہنا۔ تو یعنی کہ اس طرح کی انہوں نے میرے ساتھ باتیں کی ہیں، وہ ساری میں نے پھر باجی کو بتائیں اپنی کو، تو میں نے ان کو بتایا کہ میرے ساتھ ایسے کرتے ہیں، میری بچی جو ہے اس کو نہ ہنسنے دیتے ہیں، نہ میرے پاس بیٹھنے دیتے ہیں، اور نہ ہی اس کو الگ سے نہ نیچے چٹائی بچھا کے دی ہوئی تھی، اور اس کو کہتے تھے کہ چارپائی پہ اپنی امی کے ساتھ نہیں بیٹھنا، تم نے ادھر نیچے بیٹھنا ہے، اور مجھے اتنا ہرٹ فیل ہوتا تھا، میں نے امی کو بتایا، باجی کو بتایا، اور مجھے اتنا رونا آتا تھا۔ پھر رشتے والی جو آنٹی آئی تھی نا، اس کو
ہم رشتے والی تو وہ خیر نہیں تھی، تندور والی وہ تھی۔ اچھا وہ ہمارے گھر میں جب جھگڑا ہوا تھا نا، جب یعنی کہ بار بار تانے دیتے تھے کہ میں تمہیں روٹی کھلا رہا ہوں، اس بات پہ بھی انہوں نے ہر وقت لڑنا کہ میں تمہیں روٹی کھلاتا ہوں، تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم خود روٹی کھا سکو، یعنی کہ کما کے کھلاتا ہوں، تمہاری اپنی کمانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اتنے جھگڑے انہوں نے میرے ساتھ کیے، اتنے تانے دیے، اور پھر میں نے گھر والوں کو سوچا کہ میں نے اب بتانا شروع کرنا ہے۔ تو اس وقت پھر میں نے باجی کو بتانا شروع کیا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں، اور میں شروع میں بالکل نہیں بتا رہی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر باجی نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا، یعنی کہ بہنوئی میرے کو، وہ بھی خالہ کے بیٹے ہی ہیں، وہ بھی سمجھدار تھے، انہوں نے کافی زیادہ ان کو یعنی کہ بولا کہ میں سمجھاؤں گا۔ پھر میرے بھائیوں کے ساتھ ڈسکس کیا، باجی نے، بھائی نے، تو پھر یہ سب نے مل کر ان کو سمجھایا کہ جھگڑا نہ کیا کرو، جو تم نے کہا تھا، تمہارے سے پوچھ کے ہم نے رشتہ کیا تھا کہ بچی کا خرچہ اٹھا لو گے اور ضروریات اس کی اسکول کی فیس وغیرہ پوری کر لو گے، تم نے کہا تھا میں کر لوں گا، تو تب ہم نے رشتہ کیا، ادروائز تمہارے سے کئی گنا زیادہ اچھے رشتے آئے تھے، لیکن وہ بچی کی ذمہ داری نہیں لیتے تھے، اس لیے ہم نے اس کا رشتہ نہیں کیا تھا۔ لیکن اب تم اگر رشتہ ہم نے تمہیں دے ہی دیا ہے بہن کا، تو اب تم انسان بن جاؤ اور صحیح طرح سے گزارا کرو۔ لیکن پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے پھر بھی میرے ساتھ وہی باتیں کرنی، اور میرے پاس ساری ریکارڈنگز ان کی موجود ہیں، اگر آپ لوگوں نے کہا تو میں کسی ولاگ میں نا آپ لوگوں کو ساری کی ساری ان کی ریکارڈنگز سناؤں گی، اور آپ لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ یہ میرے ساتھ کیسے بیہیو کرتے تھے، اور کیسی باتیں مجھے سناتے تھے اور تانے دیتے تھے، ابھی بھی دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد بالآخر میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا، بھائیوں نے بھی جب دیکھا کہ اس کا سلوک بالکل جو ہے نا ٹھیک نہیں ہو رہا، تو پھر ہم نے ایک فیصلہ لیا کہ میں نے کہا میرا اس کے ساتھ نہیں گزارا، نہ تو کوئی خرچہ دیتا ہے، نہ ضرورت کی کوئی چیز لے کر دیتا ہے، نہ بچی کا خرچہ اٹھاتا ہے، نہ بچی کی فیسز دیتا ہے، بلکہ الٹا میری بچی کو ہر وقت ڈانٹتا رہتا ہے، میرے ساتھ جھگڑتا رہتا ہے، ہر وقت تانے مارتا رہتا ہے کسی نہ کسی بات پہ۔ تو میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا، تو پھر ہم نے سامان اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے کہا میں نے اس کے ساتھ جب رہنا ہی نہیں، میں نے اپنا سامان لے کر جانا ہے، مجھے اس کے اوپر یقین نہیں، امید نہیں اس سے کوئی بھی، کیونکہ اس کے اوپر کیس ہوا تھا۔ پہلے والی جو اس کی وائف تھی نا میرے ہسبینڈ کی، انہوں نے نا اس کا سامان سارا جہیز کا اپنے پاس رکھ لیا تھا، اسے گھر سے نکال دیا تھا، اور اس کا سارا سامان انہوں نے اپنے چاچو کے بیٹے کے آگے سیل کر دیا، اور پھر انہوں نے 10 لاکھ کا اس کا سامان جہیز کا تھا، اور واقعی اس کا 10 لاکھ کا تھا، اس کی ہر چیز اتنی زیادہ اچھی اور کوالٹی نمبر 1 تھی نا کہ یقین مانے ابھی تک اس کا سامان وہ ساری زندگی بھی نہیں خراب ہونا تھا، ٹھیک ہے، جو انہوں نے اس کا ہضم کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان سے لے گا انشاءاللہ ضرور، روزے قیامت بھی اور ادھر بھی حساب چکا کے جائیں گے۔ اچھا تو میں نے کہا تھا انہوں نے اگلی وائف کا بھی سامان نہیں دیا تھا، تو میں نے اپنا لیے بغیر نہیں جانا۔ پھر ایسا ہوا کہ ہم لوگ یعنی کہ چلے گئے، اس کے بعد پھر محلے کے کچھ لوگوں نے یعنی کہ مل کے صلح کروائی، ہمارے گھر کے پاس ہی رہتے ہیں، تو وہ انکل تھے، اب ان کی بھی وفات ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات جنت میں بلند فرمائے اور ان کی بخشش فرمائے، آمین، آپ لوگوں نے لازمی کہنا ہے۔ پھر انہوں نے اور ان کے بیٹے نے مل کے، وہ سب انسپیکٹر ہیں نا اس میں، پتہ نہیں کون سے ادارے میں، تو ٹھیک ہے، وہ تھے FIA میں سب انسپیکٹر ہیں وہ، اچھا، تو انہوں نے مل کے دونوں نے مل کے صلح کروائی اور ان کو سمجھایا اچھے طریقے سے کہ تم انسان بن جاؤ، اگر تم نے پہلے جو تمہاری وائف تھی اس کے بارے میں تو ہمیں پتہ نہیں تھا وہ کیسی تھی، خاندان کیسا تھا، یا پھر اس کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا تھا، لیکن یہ جو بچی ہے نا ان کی یعنی کہ ان کی جو پہلے ایک بہن ہے وہ ادھر 6 سالوں سے رہ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس محلے میں ہمیں اس خاندان کا اچھی طرح سے اندازہ ہے، یہ لوگ شریف لوگ ہیں، عزت دار ہیں، اور ان کی بچیاں بھی بالکل اچھی اور شریف ہیں۔ تو اگر تم نے اس بچی کو چھوڑا نا تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے، یا تمہیں اس محلے میں رہنے نہیں دینا، اور انسان بن کے رہنا، اور یعنی کہ صلح، پھر انہوں نے کہا کہ میری صلح کروا دیں، پھر انہوں نے کہا کہ چلو ہم صلح کروانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر انہوں نے صلح کروائی، اور پھر میرے بھائی تو بالکل بھی نہیں مان رہے تھے، اور میں تو مان ہی نہیں رہی تھی، یہ 2 دفعہ گئے تھے پھر مجھے لینے، میں نے کہا میں نے کوئی نہیں جانا ہے، انہوں نے پھر ایسے ہی ہو جانا ہے، یہ آپ لوگوں کے سامنے مکر جاتے ہیں اور بعد میں پھر مجھے ذلیل کرتے ہیں، وہ پھر مجھے بھائیوں نے سمجھایا کہ اب ہماری عزت کے لیے چلی جاؤ، کہ اب محلے میں وہ انکل کافی زیادہ باعزت ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، اب وہ بڑے ہیں، اب ان کی بات مان کے ایک دفعہ چلی جاؤ، اگر اس نے دوبارہ ایسا سلوک کیا تو آ جانا، ہم تمہارے ساتھ کوئی بات نہیں کریں گے۔ تو اس کے بعد پھر صلح کروائی تھی، اور پھر
सारा सामान जो है मैं वापस लेकर आई थी, यानी कि भाईजान ने दोबारा से रिक्शे के किराए दिए और फिर दोबारा से मेरा सामान जो है इधर आया, फिर सेट किया उसको अच्छे तरीके से। और फिर कुछ दिनों तक तो इनका सलूक जो है ना, थोड़ा-सा इन्होंने एक्टिंग कर ली। एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर लेते हैं ना ये दूसरों के सामने अच्छा बनने की। फिर इन्होंने कुछ दिन एक्टिंग कर ली, थोड़े दिन सलूक अच्छा रहा, उसके बाद फिर 20 दिन बाद इन्होंने दोबारा से लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया और उसके बाद से अभी तक इनका सलूक ऐसा ही है। अभी तो मैंने बहुत सी चीज़ें आप लोगों को नहीं बताई, ये कि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, इसलिए मैंने चीज़ें आप लोगों को नहीं बताई। यानी कि इन्होंने फ़ैन नहीं चलाने देना गर्मियों में। हम मेरी बेटी सोई हुई होती है तो ये फ़ैन बंद कर देते हैं। हाँ, मैं सोई हुई होती हूँ, फ़ैन बंद कर देते हैं, यानी कि कहते हैं बिल आता है। लाइट ऑन नहीं करने देते सर्दियों में भी कहते हैं कि लाइट ऑन की तो बिल आना है, तुम्हारे बाप ने नहीं देना, ठीक है? इस तरह की ये बातें मेरे साथ करते हैं। और हम दूध हमेशा आधा किलो लेते हैं और आधा किलो के साथ 2 दिन गुज़ारने होते हैं। और उसके अलावा यानी कि कोई भी चीज़ नहीं लेकर देते। ज़रूरत की कोई चीज़, कोई खर्चा मुझे कभी नहीं दिया इन्होंने। मेरी बेटी को आज तक इन्होंने 10 रुपए नहीं दिए। मेरी बेटी ने कुरान पाक भी कंप्लीट किया, कितनी बड़ी अचीवमेंट होती है। उन्होंने उस दिन भी खुश होकर मेरी बेटी को ना कोई गिफ्ट दिया, ना ही कोई 100 रुपया हो, कोई 1000 रुपया दिया। मेरी बहनों ने इसकी नानों ने इसको 1000 रुपया दिया, इसको गिफ्ट्स वगैरह दिए। मेरी अम्मी ने इतना प्यारा कुरान पाक लेकर दिया, मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन वो मैंने खुद रख लिया, मैंने अपना इसको दे दिया। मैंने कहा मेरी आई साइट भी वीक है और मेरा ऑपरेशन भी हुआ हुआ है आंखों का, तो मैं इससे पढ़ूंगी, मैं उससे पढ़ती हूँ माशाल्लाह बहुत प्यारा है, आपको वो भी दिखा दूंगी। अच्छा, अभी हाफ स्टोरी जो है ना रहती है, वो व्लॉग बहुत लंबा हो गया था, मैं आपको किसी नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा से सुनाऊंगी। अच्छा, अल्लाह हाफिज़।